إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے اسے اپنے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اس کی کانوں پر مہر لگا دی، دل پر بھی مہر لگا دی، اور اس کی نگاہ پر پردے ڈال دیے۔ جب یہ ان کی صورت ہے تو پھر اللہ کے بعد اور انہیں ہدایت دینے والا کون ہے؟ افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ خلاصہ ہے، مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی بجائے اپنی خواہش، اپنی تمنا اور اپنی آرزو، اس کی تابعداری کرنا، اس خواہش کو اپنا معبود بنانا ہے، وہ اس کا الہ ہے، وہ اس کا الہ ہے۔ یہ مسئلہ بڑا ہی نازک اور سمجھنے والا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ معاشرے میں جتنے بھی گناہ ہیں یا معاصی ہیں، وہ اکثر و بیشتر، بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ 90% وہ اسی خواہش پرستی کا نتیجہ ہے، اور یہ خواہش پرستی جنم لیتی ہے ہوا و حرص، اس سے جنم لیتی ہے یہ خواہش پرستی، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ وہ اس کا الہ ہے، معبود۔ حالانکہ کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اس کو اپنا معبود نہیں کہتا، کوئی بھی اس کو اپنا معبود نہیں مانتا۔
لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس کا معبود ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کئی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے غیر اللہ کی عبادت کو شیطان کی عبادت قرار دیا ہے۔ قبر پرستی ہو، بت پرستی ہو، شجر پرستی ہو، پیر پرستی ہو، تعزیہ پرستی ہو، یہ جتنی پرستیاں ہیں نا، یہ انسان ان کو شیطان سمجھ کے پوجا ان کی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ بزرگوں کی درگاہ ہے، یہ بزرگوں کی شبیہ ہے، یہ حضرت صاحب کا دربار ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین، کہ کیا میرے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کو معبود نہ بنانا؟ اب اللہ ذوالجلال نے جن کی پرستش ہو رہی ہے ان کو کیا کہا ہے؟ شیطان کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد سب جانتے ہیں بت پرست، صنم پرست، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابت لما تعبد الشیطان، کہ اے ابا جی شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہو، شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب وہ شیطان سمجھ کے تو نہیں ان کی پوجا کرتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے یہ بزرگوں کی شبیہ ہے، بت۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا ہے کہ وہ کس کی پرستش ہے؟ شیطان۔ جس طرح غیر اللہ کی پرستش کرنے والا کوئی بھی شیطان کی پرستش نہیں سمجھتا، اسی طرح خواہش کی پرستش اللہ اور اللہ کے خواہش کی پیروی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اس کو کوئی بھی اپنا الہ نہیں سمجھتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہے وہ الہ۔ قرآن مجید میں ہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کے گلے میں دیکھا کہ یہ صلیب پہنے ہوئے ہیں، سونے کی صلیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی یہ پت کب اتارو گے؟ یہ وسن، اس کو اتار دو، یہ وسن ہے، اس کو اتار دو۔ صلیب کو آپ نے کیا کہا؟ یہ وسن ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ کیا ہے؟ صنم ہو یا بت، کیا ہے صلیب ہو، وہ کیا ہے؟ وثن، وہ اس کا الہ ہے، اس کا معبود ہے۔ عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتار دی، اور اسی اثناء میں انہوں نے یہ آیت سنی نبی علیہ السلام سے، تو عرض کیا حضور ہم عیسائی رہے ہیں، ہم نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم نے انہیں رب نہیں بنایا، وہ نہیں سمجھ رہے تھے نا رب۔ مگر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا جو چیزیں وہ تمہارے لیے حلال قرار دیتے تھے ان کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اور جن کو وہ حرام ٹھہرا دیتے تھے ان کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ بالکل یہ تو حق تھا۔ فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی یہاں ان پیروں کی اور مشائخ کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں یہ ان کو کیا بنانا ہے؟ رب بنانا ہے، معبود بنانا ہے، الہ بنانا ہے۔ جیسے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
کیا آپ نہیں دیکھتے اسے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم تقابل کر کے جب دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین اور اپنی خواہشات کو، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ خواہش اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف تو نہیں ہے کہیں؟ اگر مخالف ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر پھر بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں، خواہش پرستی کرتے ہیں، تو ہم کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ خواہش کے پیچھے نہیں، بلکہ اپنی اس خواہش کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ معبود، اپنے معبود کے پیچھے چل۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ خواہش پرستی اتنی اس وقت بڑھ گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی خواہش پرستی بڑھ گئی، یہاں تک کہ مرد مرد نہیں رہا، عورتیں عورتیں نہیں رہی۔ سمجھیں بات؟ مرد مرد نہیں، عورتیں عورتیں نہیں ہیں۔ اب مردوں کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ تم نادرہ کے دفتر میں جا کے یہ کہہ دو میں تو عورت ہوں، تو وہ تمہیں عورت کا شناختی کارڈ دے دیں گے۔ اور اگر عورت جا کے وہاں نادرہ کے دفتر میں کہہ دے کہ میں تو عورت نہیں ہوں، میں تو مرد ہوں، تو وہ اس کو کیا دے دیں گے؟ مردوں کا شناختی کارڈ دے دیں۔ اب بتلائیے یہ خواہش پرستی ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو دو درجے دیے، ایک مرد ہے ایک عورت، دو تقسیمیں ہیں نا، ایک مرد ہے اور ایک، یہ تو اللہ کی تقسیم۔ اب ان دو تقسیموں کے مد مقابل یہ تیسری تقسیم، یہ کس کی پیدا کی ہوئی؟ یہ خواہش اپنی آرزو کی کہ مجھے تو مرد بننا چاہیے، مجھے تو عورت بننا چاہیے، یہ ہے خواہش پرستی، اور یہ ہے اپنے اس کو اپنا معبود بنانا۔ یہ کہنے کو تو ایک معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن یہ معاشرتی مسئلہ ہے نہیں، یہ بیچارے سمجھتے نہیں، بلکہ یہ مسئلہ اللہ رب العزت کے مد مقابل اپنے آپ کو معبود بنانے کے مترادف، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو معبود بنانے کے مترادف۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، اصل میں اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ آزادی کی رو ہے۔ مرد کو آزادی، عورت کو آزادی، سب سے پہلے مرد کو آزادی کا رولا کا شور پڑا۔ سب سے پہلے ایک دور تھا، بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان نہیں جانتے، ریل گاڑی میں سفر کرتے تھے، یہاں فیصل آباد میں اومنی بس میں سفر کرتے تھے، تو اومنی بس میں اور ریل گاڑی میں عورتوں کے ڈبے علیحدہ ہوتے تھے اور عورتوں کا کیبن مردوں سے علیحدہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اومنی بس میں بھی مردوں کا کیبن علیحدہ اور عورتوں کا علیحدہ، اور ریل گاڑی میں باقاعدہ عورت کی تصویر لگی ہوئی ہوتی تھی ڈبے پر، اور وہ ڈبہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور کوئی مرد اس میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سفر کیا، کوئی مرد اس میں داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس قدر کو سب سے پہلے مٹایا گیا، مخلوط کر دیا گیا۔ اب مرد بھی ایک جگہ بیٹھے ہیں، عورتیں بھی ایک جگہ بیٹھی ہیں، بسوں میں بھی اور گاڑیوں میں بھی، کوئی تفریق نہیں ہے ان کے مابین۔ پہلے چھوٹی سطح پر اب بھی ہے کچھ کہ یہ کالج کس کے ہیں؟ زنانہ بچیوں کے، طالبات کے، اور یہ کالج کس کے ہیں؟ لڑکوں کے، مردوں کے۔ یہ کچھ سطح پر ہے، لیکن یونیورسٹی کی سطح پر یہ تفریق ختم، یونیورسٹی کی سطح پر یہ تفریق ختم۔ وہاں مخلوط تعلیم، مرد بھی بیٹھے، لڑکے بھی بیٹھے ہیں،
کیوں پروفیسر صاحب پڑھانے والے ہیں آپ اسی طرح ہے یا نہیں؟ علیحدہ ہے نہیں، بلکہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یعنی یہ آزادی کے نتائج اور ثمرات ہیں آہستہ آہستہ. اور اسی کی آزادی کی ایک صورت یہ بھی آئی ہے کہ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، یہ مجھ پر جبر ہے. میں کیوں مرد بنوں؟ میں عورت ہوں. میں کیوں عورت بنوں؟ میں مرد ہوں. ہم پر کوئی جبر نہ کرے. یہ ہمارے اوپر جبر ہے کہ ہمیں جناب مرد بنایا، مرد ہی سمجھا جائے. یہ ہمارے اوپر جبر ہے، آزادی کے خلاف ہے. ہم چاہیں تو عورت بن جائیں، چاہیں تو جناب کیا بنے، مرد بن جائیں. یہ اس آزادی کا ایک پہلو ہے. یہ بھی اسی آزادی کا ایک پہلو ہے. پہلے مرد اور عورت کی تفریق وہ کس سے ہوتی سے؟ اس کا تشخص کس سے تھا؟ معاشرے کی بنا پر، ماحول کی بنیاد پر، رویت کی بنیاد پر، ایک دوسرے کو دیکھنے کی بنیاد پر. عورت جا رہی ہے، مرد جا رہا ہے، زنانہ لباس ہے، مردانہ لباس ہے، آواز مرد کی ہے، آواز عورت کی. یہ پہچان تھی نا، یہ معاشرتی پہچان تھی. اور یہ پہچان معاشرتی گویا اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے. یہ پہچان معاشرتی اللہ ذوالجلال کی بنائی ہوئی ہے. عورتوں کا مخصوص لب و لہجہ ہے، آواز میں بھی اور ان کے جسمانی اعتبار سے بھی. مردوں کے جسمانی اعتبار میں بھی اور آواز میں بھی فرق ہے عورتوں اور مردوں سے. ایک بین حقیقت ہے. یہ معاشرتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں میں تفریق رکھی تھی. مگر اس کوشش کے نتیجے میں اب یہ کوشش کس کے سپرد کر دی گئی ہے؟ حکومت کے. اب اللہ نے جس کو انسان بنایا ہے، حکومت کہتی ہے یہ مرد بنایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت بھی ہو سکتی. اللہ نے جس کو عورت بنایا ہے، حکومت کہتی ہے کہ یہ مرد بھی ہو سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خدا سے بغاوت ہے یا نہیں بھئی؟ یہ اللہ سے بغاوت ہے یا نہیں؟ یہ خواہش کو معبود بنانا ہے یا نہیں؟ اور کیا اس اعتبار سے اس قانون کو پاس کرنے والے اور اس قانون کی حمایت کرنے والے وہ عند اللہ مجرم ہیں یا نہیں؟ وہ سینٹ کے ہوں، پارلیمنٹ کے ہوں، صدر ہو، وزراء ہوں، سب باغی. اللہ اور اللہ کے رسول سے سب باغی. یہ قانون سازی کرنے کے بعد ان کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آدم علیہ السلام کا ذکر جہاں فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کی گمراہی کا جب فیصلہ ہوا اس کی نالائکیوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں، تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ مجھے تو راندہ درگاہ بنایا ہے، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا. حتیٰ کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلَنَّ آذان الانعام سے آگے فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے میرے حکم سے. میرے حکم سے اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے. یہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد یہ جو بدلایا جا رہا ہے شیطان کے کہنے پر نہیں، شیطان کی خواہش پر نہیں، شیطان کے اشارے پر نہیں. یہ بات تو روز اول اس نے کہی تھی. پہلے دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کیا زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا؟ جو عورت ہوتی تھی وہ مردانہ لباس پہن لیتی تھی، مرد جو ہوتا تھا وہ عورت کی لباس پہن لیتی تھی. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس شناخت کی بنیاد پر بھی آپ نے کیا فرمایا کہ جو مرد عورت کا لباس پہنتا ہے یا جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے اس پر اللہ کی لعنت. کہا تھا یا نہیں کہا؟ حدیث علماء سے سنا ہے یا نہیں سنا؟ یعنی یہ تو ہے صرف لباس بدلنے پر،
اور جب جنس بدلنے کا دعویٰ کر دیا جائے اس پر کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا، اس کا اللہ کے ہاں غضب کیا ہوگا، اس کا نتیجہ اور اللہ کی پھٹکار کیا ہوگا؟ اس لیے یہ مسئلہ صرف آزادی کا نہیں، خواہش کا نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے مد مقابل آنے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ سارا ایجنڈا ہے حقیقتاً اقوام متحدہ کا، امریکہ کا اور یورپین یونین کا، سارا ایجنڈا ان کا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 2020 میں اسی 2020 میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، اور ہمارے سادہ اور لوگ بھی بڑے ہی سادہ واقع ہوئے۔ جی یہ مدینہ کا نام تو لیتا ہے، وہ بڑے مولوی صاحب ہیں، خطیب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی مولوی صاحب مدینہ کا نام تو لیتا ہے نا، یہ مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دیا جائے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اس کے لیے جناب یہ شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے۔ کیا مدینہ کی ریاست یہ ہے؟ مدینہ کی ریاست میں تو لباس پہننے والے کو پر لعنت فرمائی اللہ مدینہ کی ریاست والے نے، اور ان حضرات نے 220 میں کیا یہ رولز بھی پاس کیا جناب کہ ہمیں اقوام متحدہ اس قانون میں اس میں جو تبدیلیاں کرتے چلے جائیں گے ہم بھی ان کی تابع داری کریں گے، ہم تابع داری کریں گے۔ اور پھر 2020 مارچ میں امریکہ نے ہماری اس حکومت کو کیا دیا؟ $26 ملین دیے اس کے نتیجے میں، اس قانون سازی کے نتیجے میں۔ اب میں تو سمجھ نہیں آتی مجھے، ایک طرف دھوکہ جناب امپورٹڈ حکومت نہیں تسلیم کی جائے گی تو امپورٹڈ قانون تسلیم کر لیا جائے گا، باہر کے دباؤ پر حکومت تسلیم، باہر کے دباؤ پر اسلام کے خلاف قانون سازی بنا لی جائے گی۔ ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ ملک کے آئین کی تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ آئین پاکستان سے بھی بغاوت، اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی بغاوت، یعنی آئین پاکستان سے بھی یہ بغاوت، یہ قانون کیا اسلامی نظریاتی کونسل اور کیا نظریاتی کونسل کہہ نہیں چکی کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ لیکن حال یہ ہے کہ اب جناب اس کے اوپر قدغن لگا دیا گیا ہے کہ اخباروں میں یہ خبر اس کے بارے میں نہ آنے پائے، کوئی پریس کانفرنس اس کے خلاف کرے تو اس کو پریس میں نہ آنے دو، پریس والوں کو پابند کر دیا ہے۔ کسی روز نامے میں اس کی مذمت کا کوئی بیان بتلائیے، 20-25 دن سے بعد کوئی ہوا ہے؟ پہلے آ رہے تھے، بعد میں کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ احتجاج ہو رہا ہے، علماء احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے جناب کسی روز نامے میں یا کسی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ٹھیپا یہ ٹھیپا، اس ٹھیپے پر وہ خبر آنے دے، مجال ہے تاکہ اس کی مذمت نہ ہو۔ اور اس کے آگے پھر کو جو بار ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک۔ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے پاکستان میں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ان کو اس خواہش کو کے مطابق یہ فیصلہ اس خواہش کو معبود بنانا ہے، یہ مولوی بڑی انتہا کو پہنچ گئے، ہم کب اس کو معبود بناتے ہیں؟ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی ایجنڈا کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت پر ہمیں آمادہ کرے تو ہم باغی بن جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسلام سے ہٹ کے جو بھی طریقہ اختیار کرے گا ہم مردود قرار دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ راستہ واضح ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، اللہ نے اس کو عورت بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں اب عورت ہے، یہ اب مرد ہے۔ اب یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ خلاف جو ہے، کیا یہ رسول سے ہٹ کے علیحدہ راستہ اختیار کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ رسول اللہ نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کچھ اور فرمایا ہے اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نولے چلو جاؤ خصمانہ سر کھاؤ، جاندے ہو تسی اس پاسے تو جاؤ، لیکن سن لو نولہی ما تولا ونصلہ جہنم، تو سٹاں گے جہنم چس، آگ میں پھینکیں گے، تو اپنی منمانی کر لو۔ اس آیت میں بھی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اپنے علم، ازلی ابدی علم کی بنیاد پر ان کو گمراہ کر دیا ہے جو خواہش پرست۔ ایک معنی یہ ہے عموماً مفسرین نے جو کیا ہے، اور اسی گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہ اس قابل نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو سنے اور اس کو قبول کرے۔ اور آگے اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرما دیا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اور اس طرح راستے مسدود کر دے، ان کو کون ہدایت دیتا ہے؟ ان کو کون ہدایت دیتا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ آزادی آگے کہاں تک بڑھتی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ یورپ میں یہاں تک بھی مطالبہ ہے، یہاں ہمارے تو مرد سے عورت اور عورت سے مرد ہے، وہ کہتے ہیں یہ جبر تھا، اس جبر کو توڑو۔ وہ کہتے ہیں میں انسان ہوں، یہ بھی جبر ہے، میری مرضی۔ یہ پہلے آیا تھا نا میری مرضی اور میرا جسم، وہ بھی اسی کا شاخسانہ تھا۔ وہ اب کہتے ہیں کہ یہ بھی جبر ہے کہ میں انسان ہوں، میں کتا بھی ہو سکتا ہوں، میں خنزیر بھی ہو سکتا ہوں، میں بندر بھی ہو سکتا ہوں۔ اور پھر وہ بندروں کی طرح بولتے ہیں، کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم انسان نہیں ہیں، آزاد ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ یہ آزادی کہاں تک پہنچے گی، یہ آزادی ہمیں کہاں تک پہنچے گی، لے جائے گی۔ علماء کرام نے اگر آج سے 20-25 سال پہلے اسی آزادی کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ترقی نہیں کرنے دیتے، یہ ہے ترقی، کہتے تھے یہ ترقی نہیں کرنے دیتے اس آزادی کے نام پر۔ انا للہ و انا الیہ، یہ ترقی نہیں ہے بلکہ ترکنا ہے۔ پنجابی کے کہنے کی طرح ترکے ہوئے نے، بدبودار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بو سے اور اس طرح ترکنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنائے اور اپنے پیارے پیغمبر کا متبع اور فرمانبردار بنائے رکھے، شیطان کا معبود، شیطان کا تابعدار نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنے حبیب کا تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔